تمام طلباء و طالبات، ہمارا آج کا پرچہ ہے غزل۔ غزل کہتے کسے ہیں؟ جب ہم اردو اصناف سخن کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں اس بات کا علم ہوگا کہ اردو اصناف سخن کے دو اہم شاخیں ہیں، دو اہم قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے نثری اصناف اور ایک ہوتا ہے شعری اصناف۔ نثری اصناف وہ اصناف جو نثری انداز میں لکھے جاتے ہیں، مطلب جن کی باتیں جملوں میں بیان کی جاتی ہیں، جس میں اپنے خیالات کا اظہار جملوں میں کیا جاتا ہے، وہ نثری اصناف ہے۔ اب نثری اصناف کا بھی ہم تفصیلی مطالعہ کرتے ہیں تو اس کی بھی اور بہت ساری ذیلی شاخیں ہمیں دیکھنے ملتی ہے، ذیلی قسمیں ہمیں دیکھنے مل جاتی ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو اہم دوسری شاخ ہے شعری اصناف، یہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس میں شاعر اپنے خیالات کا اظہار اشعار کے ساتھ میں کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس شعری اصناف میں شعراء اپنے خیالات، اپنے تجربات، اپنے مشاہدات کو قاری کے سامنے پیش کرنے کے لیے شاعری کا استعمال کرتا ہے، اور وہ اس کے ذریعے سے لوگوں تک اپنے جذبات کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ مطلب جو مین اصناف ہے وہ دو ہے، ایک شعری اور ایک نثری اور شعری اصناف۔ اب نثری اصناف میں اور کون سے ہیں؟ ذیلی اصناف، ذیلی شاخیں، ذیلی قسمیں، اور نثری میں کون کون سے ہیں؟ تو یاد رکھیے، نثری اصناف کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بھی دو قسمیں آتی ہیں، ایک ہے افسانوی نثر اور ایک غیر افسانوی نثر۔ افسانوی نثر یعنی فکشن۔ افسانوی نثر میں کون کون سے کن قسمیں کا آتی ہے؟ تو اس میں نمبر ایک ہے داستان، ڈرامہ، ناول، افسانہ۔ یہ ناولٹ یہ افسانوی نثر میں آ جائے۔ تو غیر افسانوی نثر کون کون سی ہے؟ تو غیر افسانوی نثر میں سفر نامہ، مکتوب نگاری، انشائیہ، سوانح نگاری، خاکہ نگاری، یہ تمام چیزیں غیر افسانوی ادب میں آ جائیں۔ افسانوی نثر میں جہاں پر ایک کہانی ہوتی ہے، کہانی کا ذکر ہوتا ہے، اور غیر افسانوی نثر میں تجربات، مشاہدات اور اپنے جذبات کا، مختلف واقعات کا ذکر یہاں پر کیا جاتا ہے۔ اب ان تمام چیزوں میں یہ نثری اصناف کو ہمیں تفصیلی پڑھنا ہے۔ اب ہم شعری اصناف پر آ جاتے ہیں کہ کون کون سے شعری اصناف ہیں، کہ اس میں بھی ایسے کچھ اس کی قسمیں۔ تو جنرل اس میں عام طور پر اگر بات کی جائے تو شعری اصناف میں ہمیں جو اصناف ملتے ہیں تو اس میں ہے مثنوی، قصیدہ، مرثیہ، غزل، رباعی، قطعہ وغیرہ۔ یہ تمام اصناف شعری اصناف کہلاتے ہیں۔ اب اس میں جتنی بھی اصناف ہے اس کو ایک ایک صنف کا اگر ہم بات کی جائے تو بہت تفصیلی بات آتی ہے۔ ہمیں اپنے سلیبس کے مطابق اگر بات کرنی ہے یا اس پر ہمیں ذکر کرنا ہے تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں ایک ایک پرچہ اس تمام تینوں سال میں ایک ایک شعری اصناف، دو دو شعری اصناف مختلف پرچے کے تحت یہاں پر ہمیں پڑھنا ہے۔
مطلب یہ ہے کہ تینوں سال کے 6 سیمسٹر میں ہمیں شعری اصناف اور نثری اصناف کے مختلف جتنا اصناف ہے اس کا ہمیں مطالعہ یہاں پر کیا جائے گا۔ اب یہاں پر ہم بات اگر کی جائے تو نثری شعری اصناف کے ایک اہم وہ مقبول صنف غزل کا ایک پرچہ یہاں پر رکھا گیا ہے، جس میں ہمیں غزل کی مختلف اس کے فنی مہارتوں کا ذکر یہاں پر کرنا ہے۔ غزل کہتے کسے ہیں، غزل گو شعراء کون کون سے ہے، کس دور میں زیادہ مقبولیت حاصل کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہمیں اس بات کا بھی مطالعہ کرنا ہے کہ مختلف شعراء کی مختلف غزل گوئی کا ہمیں یہاں پر مطالعہ کرنا ہے، اس پر ہمیں تفصیلی بحث کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ مختلف غزل گو شعراء کی ادبی شخصیات کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے فن اور ان کی غزل گوئی کی خصوصیات کا بھی یہاں پر جائزہ لینا ہے۔ تو جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ غزل کی اگر ہمیں بات کی جائے تو ہمیں امیر خسرو سے لے کر قلی قطب شاہ، ولی اورنگ آبادی سے ہوتے ہوئے میر غالب، علامہ اقبال جیسے شعراء کا ہمیں یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے غزل کے لیے کتنی بہتر کوشش کی ہے اور مختلف باتوں کا یہاں پر ذکر کیا ہے۔ تو ہمیں اگلے لیکچر سے ہمیں غزل کی تفصیلی جو ہمارے نصاب میں موجود ہے اس تمام کا ہم یہاں پر مطالعہ کریں گے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم نے اردو کے اصناف سخن، اردو کے اصناف کا ذکر کیا ہے، جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ نثری اور شعری اصناف اور ان کے مختلف ان کے ذیلی اقسام، ذیلی شاخوں کا بھی ہم یہاں پر مختصراً جائزہ ہم نے یہاں پر لیا ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔